हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। इक़्तिसादी और समाजी लाइफ जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग कैसे थी वो। इसमें जो हमें पहला ही पढ़ना है वो इकोनॉमिक पढ़ना है, इट्स अबाउट इकोनॉमी, एंड उसके बारे में सोशल लाइफ पढ़ना है। नाउ वी विल स्टार्ट आवर topic, that is economic life of Indus Valley civilization. Without waste our further time, now main source of income was agriculture. जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे, इनके जो मेन सोर्स ऑफ इकोनॉमी, जहाँ से वो पैसे कमाते थे या जहाँ से उनका खर्चा आता था, वो कहाँ से आता था? वो आता था एग्रीकल्चर के ज़रिए। पेड़ पौधे लगाने से डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स ये करते थे और इसी के ज़रिए फिर अपना गुजारा करते थे। पहला ही पॉइंट ये है कि उनका बैकबोन ऑफ इकोनॉमी क्या था? वो एग्रीकल्चर था। मेन आइटम्स ग्रोन वर, जो एग्रीकल्चर करते थे, और इसमें वो कौन कौन से आइटम्स ग्रो करते थे उस टाइम पर इम्पॉर्टेंट थे। वीट करते थे, बार्ले करते थे, कॉटन एंड मस्टर्ड, ये आइटम्स वो ग्रो करते थे उस टाइम में। आल्सो रिलाइड ऑन पेस्टोरलिज्म, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के ये पेस्टोरलिज्म पे भी दारमोदार थे। पेस्टोरलिज्म किसके हम कहते हैं? पेस्टोरलिज्म शॉर्ट मीनिंग डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, जहाँ पर हम जो एनिमल्स होते हैं उनको न चराते वराते हैं या उनके फिर हम उनको बेचते हैं या उनसे फिर वो दूसरे काम लेते हैं, उसको क्या कहते हैं? पेस्टोरलिज्म। किस पे? एक तो उनका जो इकोनॉमी था वो दारमोदार था, एग्रीकल्चर बैकबोन था, और दूसरा जो सोर्स था वो क्या था? वो था पेस्टोरलिज्म। एनिमल्स इंक्लूड डोमेस्टिकेट, इन शॉर्ट एनिमल्स डोमेस्टिकेट इंक्लूड, जिन जो वो एनिमल्स वहाँ पर रखते थे, जिनको वो डोमेस्टिक करते थे, वो कौन कौन से वहाँ पर एनिमल्स थे? फेलाई डोंकी था, खच्चर पिग था, एलिफेंट था, शीप था, गोट और बैफलो। ये जो और ऑक्सिन हम किसको कहते हैं? ऑक्स को, बुल को। ये कुछ एनिमल्स है जो वहाँ पर इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग डोमेस्टिकेट करते थे उस टाइम पर। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा कि इनकम का सोर्स जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों का था वो क्या था। इन शॉर्ट में याद रखना है कि उनका जो बैकबोन था इकोनॉमी था वो क्या था? वो एग्रीकल्चर था और पेस्टोरलिज्म था। एग्रीकल्चर में वो क्या क्या ग्रो करते थे? वीट करते थे, बार्ले करते थे, कॉटन और मस्टर्ड। एनिमल्स में वो किनको डोमेस्टिकेट करते थे? एनिमल्स में डोंकी, पिग, एलिफेंट, शीप, गोट, बैफलो एंड ऑक्सिन करते थे। इन्हीं को वो डोमेस्टिक करते थे और फिर उन्हें बेच कर या उनसे कुछ दूसरे काम लेकर उनका गुजारा फिर होता था। आई होप कि आपको ये जो पहला ही टॉपिक था हमें इकोनॉमिक लाइफ ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये आपको समझ आया होगा। अब हमारा जो दूसरा टॉपिक है इसी का सब्जेक्ट, दैट इज सोशल लाइफ ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। सोशल समाजी लाइफ जो थी उनकी वो कैसी थी? वो क्या करते थे? अपनी खुशी के लिए क्या करते थे? इंजॉयमेंट के लिए क्या करते थे? वो कैसे गुजारते थे? फैमिली बैकग्राउंड क्या था? मैरिज कैसे होती थी? यही हमें पढ़ना है इस टॉपिक में। सोशल लाइफ ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। फॉर अम्यूजमेंट दे प्लेड चेस बिकॉज चेस बोर्ड वॉज डिस्कवर्ड देयर। ये बोलते हैं एंजॉयमेंट करने के लिए, जब वो कहीं भी कवर बोर होते या उनको कुछ आई थिंक टेंशन वेंशन होती थी, फिर वो अपने आप को खुश करने के लिए क्या खेलते थे? चेस हमें पता है चाहे किसे कहते, क्यों चेस वो खेलते थे उस टाइम? बिकॉज जो चेस बोर्ड होता है वो उस समय डिस्कवर्ड किया गया था, इसलिए वो अम्यूजमेंट के लिए, एंजॉयमेंट के लिए, अपने आप को खुश करने के लिए क्या खेलते थे? एक गेम खेलते थे जिसका नाम चेस है। दे वर फॉन्ड ऑफ फिशिंग, जो ये शौक रखते थे फिशिंग करने में। पीपल यूज इट टू वेयर कॉटन क्लोथ, जो यहाँ पर जो पीपल्स थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के, ये कौन से कपड़े पहनते थे उस टाइम? कॉटन क्लोथ्स ये पहनते थे। रिच पीपल वर वुलन क्लोथ, जो रिच पीपल्स थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के, जो सेटेल में रहते थे, एलाइट पीपल्स थे, वो कौन से कपड़े पसंद पहनने करते थे? वो वुलन क्लोथ्स करते थे। ऑल ओवर, इन शॉर्ट आपको ऑल ओवर में कॉटन क्लोथ्स, लेकिन जो एलाइट पीपल थे वो वुलन क्लोथ्स इस्तेमाल करते थे या पहनते थे। बोथ मैन एंड वुमेन वेयर ऑर्नामेंट्स,
یا وور آرنامنٹس. جو مین اور وومین تھے وہ دونوں کیا پہنتے تھے, وہ دونوں جیولریاں پہنتے تھے. کون؟ انڈس ویلی سویلائزیشن کے جو مین اور وومین تھے وہ بہت ہی کیا پہنتے تھے, جیولری پہنتے تھے. دیر ور 3 ٹائپس آف فیملی. جو فیملی تھی اس ٹائم کیا تھا, وہ 3 ٹائپس کی تھی. فیملی ڈیوائڈ کی گئی تھی اس ٹائم 3 پارٹوں میں یا 3 کیٹیگریز میں. پہلا ہی کیا تھا, پہلا ہی ہے رولنگ کلاس. رولنگ کلاس ہم ان شارٹ جو کنگ تھے یا کنشپ تھے, ان کے ریلیٹیوز تھے, ان کو ہم رولنگ کلاس بولتے ہیں. جو کنگ ان شارٹ کنگس کے گھر والوں کے ہم رولنگ کلاس کہتے ہیں. اور دوسرے جو ہے وہ مڈل کلاس. مڈل کلاس اگر ہمیں پتہ ہے مڈل کلاس کسے کہتے ہیں, مڈل کلاس ہم کہتے ہیں جو افسرس ہوتے ہیں, بزنس مین ہوتے ہیں, ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں, ان کو مڈل کلاس کہتے ہیں. اور پور ابھی جو بلو پورٹی لیول میں آتے تھے وہ پور, جن کو گزارا ان شارٹ یہ پیزنٹس ہوا کرتے تھے, پور پیپل. شارٹ میں فیملی جو 3 ٹائپس میں تھی, رولنگ کلاس, مڈل کلاس اور پور کلاس. آئی ہوپ کہ یہ بھی جو سوشل لائف آف انڈس ویلی سویلائزیشن ہے یہ ٹاپک بھی آپ کو سمجھ آیا ہوگا. کیا ہمیں اس میں یاد رکھنا ہے, شارٹ میں امیوزمنٹ کے لیے چیس کھیلتے تھے, یہ فشنگ بھی کرتے تھے, یہ کاٹن کلوتھس پہنتے تھے, ایلائٹ پیپلز وولن کلوتھس پہنتے تھے, بہت مین اینڈ وومن آرنامنٹس پہنتے تھے. اور فیملی 3 ٹائپس میں ڈیوائڈ کی گئی تھی, ایک تو رولنگ کلاس, مڈل کلاس اینڈ پور کلاس. آئی ہوپ اسٹوڈنٹس آپ کو یہ ٹاپک بھی سمجھ آیا ہوگا, کون سا, سوشل لائف آف انڈس ویلی سویلائزیشن. اب ہمیں جو ایک اور پڑھنا ہے وہ بھی سوشلی میں آتا ہے, دیٹ از اباؤٹ ریلیجن. ریلیجن کیا تھا انڈس ویلی سویلائزیشن کے لوگوں کا. لیٹ می ایڈجسٹ فرسٹ. اوکے ڈیئر. Religion, nothing much is known about the religious life of Indus Valley Civilization. یہ بولتا ہے, یہ پوائنٹ بولتا ہے کہ ہمیں ان کے بارے میں کچھ زیادہ پتہ نہیں ہے کہ ان کا جو انڈس ویلی سویلائزیشن کے لوگ ہے, ان کا جو ریلیجس لائف ہے وہ کیسی تھی. مطلب یہ کون سا جو ریلیجس وہ اس میں اڈاپٹ کر چکے تھے اس ٹائم, یا کون سا ریلیجن وہ پریکٹس میں لایا کرتے تھے اس ٹائم, اس کے بارے میں ہمیں نالج اتنی نہیں ہے. Because their writings were still undeciphered. Undeciphered مطلب دریافت, یہ ابھی تک دریافت نہیں ہوئے رائٹنگ سے. لیکن یہ کون سے, ہم نے پہلا ہی پڑھا پروٹو ہسٹری جو ہے, اس کی ایگزامپل کیا ہے, اس کی ایگزامپل انڈس ویلی سویلائزیشن کی رائٹنگ ہے. یہ رائٹنگ انہوں نے کی ہے لیکن ہمیں وہ ان کی رائٹنگ سمجھ میں نہیں آئی. اس لیے ہمیں شارٹ میں یاد رکھنا ہے, ہمیں ریلیجن کے بارے میں, انڈس ویلی سویلائزیشن کے لوگوں کے بارے میں پتہ نہیں, کیونکہ جو انہوں نے لکھے تھے سائنس تھے وہاں پر موجود, لیکن ہمیں جو ان کے رائٹنگ سے وہ ہمیں سمجھ میں نہیں آئی, جس کی وجہ سے ہم یہ کیپیبل نہیں ہوئے کہ ہم یہ جان سکتے تھے کہ ان کی ریلیجس لائف کیا تھی, کن لوگوں کی, انڈس ویلی سویلائزیشن کے لوگوں کی. بٹ اے سیل ہیز بین ڈسکورڈ نیمڈ پاشاپتی سیل. یہ ہم نے پہلا, بٹ اے سیل ہیز بین ڈسکورڈ نیمڈ پاشاپتی سیل. یہ ہم نے پہلا ہی آئی تھنک دوسرے لیکچر میں پڑھا, تیسرے لیکچر میں پڑھا ہے کہ پاشاپتی سیل جو ہے اس کو ڈسکور کہاں گیا ہے, موہنجو دارو میں. اور یہ پاشوپتی کیا ہے, اس کو ہم بولتے ہی ہے کہ اس کو کیا ہے پروٹو شیوا. ہم نے پہلے آپ کو بولا اس کو پروٹو شیوا کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انڈیکیشن پھر ہمیں دیتی ہے کہ پیپل یوز اٹ ٹو ورشپ لارڈ شیوا. میں نے پہلے آپ کو بولا ایک سیل وہاں پر فاؤنڈ کی گئی ہے موہنجو دارو میں, اور اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو پیپل آف انڈس ویلی سویلائزیشن یہ ورشپ کس کو, پوجا ووجا کس لارڈ کی کرتے تھے, لارڈ شیوا کی. آئی ہوپ کہ آپ کو یہ پوائنٹ بھی سمجھ آیا ہوگا کہ ریلیجس لائف کیسی تھی اور کس کے دیوتا کی وہ پوجا کرتے تھے, اور ہمیں جو دیوتا پوجا کرنے کا جو ہمیں ایویڈنس ہے وہ ہمیں کیسے ملی. ایک سیل ہم نے ڈسکورڈ کیے, پاشوپتی سیل, کہاں موہنجو دارو میں, جس سے یہ انڈیکیشن ہوتی ہے کہ جو پیپل آف انڈس ویلی سویلائزیشن کے لوگ ہیں یہ لارڈ شیوا کی ورشپ کرتے تھے. ایک اور پوائنٹ, مدر گاڈس ور آلسو ورشپڈ ڈیورنگ انڈس ویلی سویلائزیشن. ایک اور جو مدر گاڈس تھی اس کو بھی انڈس ویلی سویلائزیشن کے لوگ پوجا پاٹ کرتے تھے. جو مدر گاڈس آلسو نون ایز شکتی, جو مدر گاڈس ہے اس کو ایک اور نام سے بھی جانا جاتا ہے, کیا ہے, شکتی. پیپل ورشپڈ نیچرل تھنگس وچ انکلوڈ سن, مون ایٹسٹرا. جو پیپل آف انڈس ویلی سویلائزیشن کے یہ
باقی چیز جو نیچرل تھنگس تھے ان کو بھی یہ پوجا کرتے تھے. ان میں کون سا آتا ہے؟ سن آج بھی ہوتے ہیں, سن کو کرتے تھے ورشپ, مون کو کرتے تھے, ایٹسٹرا ایٹسٹرا. آلسو سم اینیملز, جو یہ انڈسٹریل سویلائزیشن کے لوگ تھے یہ اینیملز کی بھی ورشپ کرتے تھے. اس میں کون آتا ہے؟ سنیک اینڈ پیپل ٹری. اور ٹریز میں بھی کرتے تھے. ٹریز میں کون سا ٹری آتا ہے؟ پیپل ٹری کے ورشپ کرتے تھے. اور اینیمل میں کون ہے؟ اینیمل میں سنیک شامل ہے. ان کی یہ پوجا پاٹ کرتے تھے. کون سے لوگ؟ انڈس ویلی سویلائزیشن کے لوگ. پیپل یوزڈ بریڈ دیئر ڈیڈ باڈی. جو جب وہ مرتا تھا ان میں سے کوئی انڈس ویلی سویلائزیشن کے لوگوں میں سے, تو یہ کیا کرتے تھے؟ یہ ہمارے اگر ہمیں یہاں دیکھا جائے ہندو لوگ کیا کرتے ہیں؟ جلاتے ہیں. یا مسلم کیا کرتے ہیں؟ وہ بیورٹ کرتے گریوز میں. اس لیے جو انڈس ویلی سویلائزیشن کے لوگ ہیں ہمیں کیا ایویڈنس ملی؟ ہمیں یہ ایویڈنس ملے جو پیپل آف انڈس ویلی سویلائزیشن کے لوگ ہیں یہ ڈیڈ باڈی کو بیورٹ کرتے تھے, یہ دفناتے تھے. منی گریوز فاؤنڈ وتھ آرنامنٹس. جو منی گریوز جو قبریں کھودی گئی ہے, جب ہمیں یہ آرنامنٹس, جب ہم نے وہاں پر آرکیولوجیکل ایویڈنس ہمیں کیا پائی ہے؟ ہم نے یہ ایویڈنس پائی ہے وہاں پر کہ جو گریوز ہے ان کو جب کھودا گیا تو ہمیں وہاں پر کیا ملا؟ ہمیں آرنامنٹس بھی ملے. جب ہم نے قبریں دیکھی تو وہاں پر ڈیڈ باڈیز کے ساتھ آرنامنٹس بھی تھے. اور اس سے ہمیں یہ کیا انڈیکیشن دیتا ہے؟ یہ ہمیں انڈیکیشن دیتا ہے کہ جو پیپل آف انڈس ویلی سویلائزیشن کے لوگ ہیں یہ بلیو کرتے تھے, دے بلیو ان آفٹر لائف. مطلب کہ جب کوئی انسان مرتا ہے تو یہ بلیو کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی ایک اور لائف ہے. اس لیے وہ چیزیں اس کے ساتھ رکھتے تھے جیسے آرنامنٹ, شراب, پیسے. کیوں؟ کیونکہ یہ اس کو جو سمجھتے ہیں کہ جب وہ دوسری دنیا میں جائے گا وہاں پر اپنے جو لائف اسپینڈ کرے گا اس کے جو وہاں پر ہم ریسورس ساتھ میں دیں گے, وہاں پر اس کو ہیلپ فل آئیں گے. منی گریوز فاؤنڈ وتھ فوڈ آئٹمس اینڈ مررس. کیوں؟ یہ میں نے آپ کو پہلے ہی بولا ہے کہ یہ آفٹر لائف پہ بلیو کرتے تھے, اسی لیے وہ فوڈ آئٹمز بھی اس کے ساتھ دفناتے تھے, اس ڈیڈ باڈی کے ساتھ. آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ٹاپک بھی سمجھ آیا ہوگا. اب ہم ٹرن کرتے ایک پیج. یس, Meluha was the name given to the people of Indus Valley Civilization by Mesopotamians. جو ایک ملوہا ٹرم ہے, یہ ایک نیم ہے. یہ کن کا نیم ہے؟ یہ انڈس ویلی سویلائزیشن کا ایک اور ان پیپلز کو کیا کہتے ہیں؟ ملوہا. اور یہ جو نام ہے کن لوگوں نے دیا؟ یہ پیپل آف میزوپوٹیمین کے جو لوگ ہیں انہوں نے پیپل آف انڈس ویلی سویلائزیشن کے لوگوں کو کیا بولا ہے؟ ملوہا کے نام سے وہ ان کو پکارتے تھے. جیسے ہم اگر میں ادھر سے ہم فار ایگزامپل بہار ہے, ہم کیا بولتے ہیں؟ بہاری. ایسے ہی انہوں نے یا بنگال کا ہے بنگالی, ایسا ہی کشمیر کا کشمیری, پنجاب کا پنجابی. اسی لیے اسی طریقے سے انہوں نے کیا کیا, جو پیپل آف انڈس ویلی سویلائزیشن کے لوگ ہیں انہوں نے ان کو پکارنا شروع کیا ملوہا. امپورٹنٹ ون ہے, شارٹ میں یاد رکھنا ہے کہ جو میزوپوٹیمیا میں کے لوگ ہیں وہ کس نام سے پکارتے یا کس نام سے بولتے تھے, کس نام سے پکارتے تھے انڈس ویلی سویلائزیشن کے لوگوں کو؟ ملوہا نام سے. آئی ہوپ کہ آپ کا جو ڈیئر اسٹوڈنٹس آج کے جو ہمارے ٹاپک ہے وہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آئے ہوگی. سو تھینک یو اسٹوڈنٹس فار واچنگ دس ویڈیو. تھینک یو سو مچ. بائی, ٹیک کیئر.